الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنی لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 21 سورۃ العنکبوت، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ آج اس کا لاسٹ رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 63 تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 64 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی تو محض کھیل تماشا ہی ہے، اور ہاں آخرت کا گھر وہ ضرور سچی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ بظاہر کتاب کفار مکہ سے ہے، ان مشرکین سے ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود سمجھتے ہیں، ان مشرکین سے ہے جو دنیاوی نعمتوں اور لذتوں کو اپنے لیے ہمیشگی کا سامان سمجھتے ہیں، اور اس دنیاوی زندگی کو تو یوں کنسیڈر کرتے ہیں گو کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے بارے میں یوں اس کو آخرت کو نگلیکٹ کیے ہوئے ہیں، یوں لا علم ہے گو کہ جس طرح آخرت کا کبھی سامنا نہیں کرنا۔ رب فرما رہا ہے کہ تم جو دنیاوی نعمتوں میں آسائشوں کو حاصل کر کے خوش ہو، راضی ہو، گو کہ تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ہمیشہ رہنے والا گھر تو آخرت ہے، ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ دائمی نعمتیں، دائمی عمر، دائمی لذتیں تو جنت میں عطا ہوگی انشاءاللہ۔ دائمی عمریں تو اس گھر میں ہے نا جو اس دنیا کو پاس کر کے اگلے گھر میں ہم جائیں گے، اور دیٹ مینز آخرت۔ میں یہاں پر بتاتی چلوں کہ اولی طور پر ذکر یہاں پر کفار سے ہے، لیکن یہاں پر اگر ذکر دیکھیں تو ہم اس کو اپنے آپ پر اپلائی کریں تو یہ آیت ہر لحاظ سے اپلیکیبل ہے کہ ہم آخرت کا انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، لیکن آخرت کو بھول جانے والوں میں سے، آخرت کو نگلیکٹ کرنے والوں میں سے، آخرت کے بارے میں سوچنے اور اس کے بارے میں تصور کرنے والوں میں سے ہمارا شمار نہیں ہوتا، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ آخرت کو نگلیکٹ کرتے ہیں، آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ ہم آخرت کا واضح انکار نہیں کرتے، لیکن ایسے اعمال بھی نہیں ہیں جن سے ظاہر ہو سکے کہ ہمیں اپنی آخرت کی بہت فکر ہے۔ ایسے اعمال بھی نہیں ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہو سکے، ظاہر ہو سکے کہ ہاں دنیاوی زندگی کو ہم نے گزارنے کے لیے اتنا کیا کہ جس سے ہم اللہ کی نعمتوں کا جائز فائدہ اٹھا سکیں، اور ہم نے اس سے زیادہ، حد سے زیادہ نہیں بڑھے، اور ہم نے اس دنیا کو اپنا پرماننٹ ٹھکانہ نہیں بنایا، نہ سمجھا، اور ہم نے اپنی آخرت ہی کی فکر کی، اور ہم دنیا میں مہمانوں کی طرح آئے، مہمانوں کی طرح رہے۔ ہمارا رویہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ بظاہر کتاب کفار مکہ، لیکن اس آیت کو اپنے آپ پر اپلائی کریں تو یہ آیت سمجھ آتی ہے کہ ہمارا بھی ایسے لوگوں میں شمار ہے جو کہ دار الحیوان کو بلائے بیٹھے ہیں۔ اور بلانا ان سینس کیا کہ تیاری نہ کرنا، بلانے سے کیا مراد ہے کہ دنیا کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، اپنی عمریں صرف کر دیتے ہیں فلاں جاب کے پیچھے، ہم اپنی عمریں صرف کر دیتے ہیں فلاں تعلیم حاصل کرنے کے پیچھے، کیا دنیا میں اچھی جاب، دنیا میں اچھا رینک، اچھا سٹیٹس، اچھا مرتبہ۔ تو کیا قرآن کو بھی اس شوق، اس محبت سے، اس لگن سے سمجھتے ہیں؟ کیا قرآن کے قریب بھی اس لیے آتے ہیں کہ یہ قرآن ہی ہے کی کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں میں ہم فلاح پا جائیں؟ تو رب العالمین نے جب یہ آیات نازل کی تو ظاہر کتاب کفار مکہ سے، لیکن اس کو اگر آج کے دور میں دیکھیں تو ضرور سمجھ جانا چاہیے۔ لو کانوا یعلمون، رب بھی فرماتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ جان جاتے۔
اگر ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ دنیا کی تو زندگی ٹیمپریری ہے اور جو پرماننٹ ہے ہمیں اس کا خیال کرنا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. اچھا میں ابھی یہ آیت کو پروناؤنس کر رہی تھی نا، پڑھ رہی تھی، تو لفظ آیا برری. بر کہتے ہیں خشکی کو، خشکی کے ٹکڑے کو، خشکی کے پیس کو، اور بر کے معنی نیکی کے ہیں. تو ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں نا تو بارہا تاکید کی جاتی ہے کہ قرآن کا تلفظ سیکھیں، قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنا سیکھیں. تو زبر سے زیر ہو جائے، زیر سے پیش ہو جائے، پیش سے مطلب کوئی حالت اگر حالت رفعی میں ہے وہ حالت نصب میں ہم پڑھ لیں، یعنی پیش کے بجائے زبر پڑھ لیں تو فاعل مفعول کا فرق پڑ جاتا ہے. زبر کے بجائے زیر پڑھ لیں، لفظ بدل جاتا ہے، لفظ سے معنی بدل جاتے ہیں، معنی سے مفہوم بدل جاتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر اگر ہم پڑھیں بر کے بجائے بر تو کیا معنی ہو جائے گا؟ نیکی، اور وہ آیت کا معنی ہی اور مفہوم ہی بدل جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو بہت سے ایسے چھوٹے بچوں کی تو یہ غلطیاں آتی ہیں وہ جب قرآن سیکھنے کے لیول پر ہوتے ہیں، لیکن میں نے بہت سے ایسے طالبات بھی دیکھے ہیں جو کہ سینئر لیول پر قرآن کریم پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں. مراد کیا ہے کہ ماشاء اللہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن قرآنی علوم کے لحاظ سے ان کو پڑھنے میں تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے یہ، اور یہ نہایت دکھ کی بات ہے. یہ لمحہ فکریہ بھی ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم کو اچھے سے سیکھنے کی ضرورت ہے. کہ بسا اوقات ہم ثواب لینے کی نیت سے تو آئیں لیکن قرآن کو صحیح سے پڑھ ہی نہ پائیں، اس کا حق نہ ادا کر پائیں، اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اس کی الیعوذ باللہ اللہ نہ کرے ناراضگی کا سبب بن جائیں. ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں، یہ بس ایک لفظ تھا تو اس کے ضمن میں میرے ذہن میں ایک بات آ گئی تو میں نے سوچا لازمی ڈسکس کر لوں اس پوائنٹ سے. بہرحال کفار مکہ کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کفار کے جب سفر کے لیے کشتیوں پر سوار ہوتے، سمندری سفر پر روانہ ہوتے، راستے میں کہیں کبھی کوئی طوفان آ جاتا نا، کشتی ہچکولے کھانے لگ جاتی، تو بپھری ہوئی موجیں ہوتی، معلوم پڑتا کہ اب تو جان گئی، اب تو وہ دن آیا کہ مر گئے، اب تو یہ دنیاوی ساز و سامان یہاں کا یہاں رہ گیا، اب کیا کریں گے؟ ہاں اللہ کو پکارتے ہیں، سچے ہو کر بڑے خلوص کے ساتھ فریادیں کرتے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی بارگاہ میں. اور جب اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں سلامتی کے ساتھ ساحل پر پہنچا دیتا تو پھر خداوند کریم کو بلا دیتے، فوراً شرک کرنا شروع کر دیتے اور یہ کہتے کہ ہمیں تو ہمارے فلاں معبود نے اس طوفان کی زد سے بچا لیا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ جب سمندر پر سفر کرتے نا، سمندری سفر کرتے تو کیا کرتے کہ اپنے ساتھ بتوں کو بھی لے جاتے. ان کے بتوں کی میں آپ کو بتاؤں کہ نوعیت کیا ہوتی تھی. ہر سائز کا بت، ہر کام کے لیے الگ الگ بت. بارش برسانے والا بت الگ ہے، روزی دینے والا، استغفر اللہ، یعنی انہوں نے معبود بھی بنا رکھے تھے تو معبودوں میں بھی معبود تھے. یہ معبود یہ کام کر سکتا ہے، فلاں نہیں کر سکتا، اور فلاں کام کروانا ہے تو اس معبود کو پوجا جائے. تو جب سمندری طوفان سے بچنا ہوتا نا، سمندری سفر کرنا ہوتا تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے معبود تراشتے، وہ اپنی پاکٹس میں رکھا کرتے تھے ان کو. اور جب سفر چل پڑتا اور مطلب جب سفر پہ وہ روانہ ہو جاتے اور بتوں کو بھی ساتھ لیے ہوتے، تیز ہوائی آندھی آ جاتی تو فوراً معلوم پڑتا کہ ہاں بھئی یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ تو غلط ہے. کیا؟ شرک. بتوں کو فوراً سمندر میں ڈال دیتے، پھینک دیتے اور کہتے یا رب، حقیقی پروردگار کو پکارتے. تو یہاں پر ان کا اس عمل کا ذکر ہے. اور یہ کیا عمل ہم میں نہیں ہے؟ کیا ہم نے بھی دنیاوی سہاروں کی فارم میں ہم نے بھی تو کسی اور کو الہ کا درجہ تو نہیں دے رکھا؟ اور خاص طور پر یہ والا امر کہ جب مصیبت آنی ہے تو رب کو یاد کرنا ہے، اور جب مصیبت ٹل جانی ہے تو دوبارہ اپنی زندگیوں میں لوٹ آنا ہے. میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور یہ اس لیکچر کے ادب کے خلاف ہے کہ میں یہاں پر وہ کلپ ایڈ کرتی. میں نے ریسنٹلی سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ایک خاتون ہے، اللہ ان کو اور ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے، وہ کسی سونگ کی ان سے فرمائش کی جاتی ہیں اور وہ ایک شو ہوسٹ کر رہی ہیں، اور وہ میوزیکل شو ہے، اور وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اب آپ کے پسندیدہ گانے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ پسندیدہ گانا کون سا ہے ابھی اس کا نام ہی لینے لگتی ہیں کہ زلزلہ آ جاتا ہے تو محترمہ فوراً
اول کلمہ کا ورد کرنے لگ پڑتی ہیں اور پہلا کلمہ پڑھتی جاتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. واٹ ڈز اٹ مینز؟ یہ کس چیز کی طرف انڈیکیشن کر رہا ہے؟ کفار مکہ کا طریقہ نہیں تھا؟ کیا وہ بتوں کو اپنے ساتھ لیے نہیں پھرتے تھے؟ کیا وہ شیطان کے پجاری نہیں تھے؟ کیا جب اصل مصیبت کا سامنا آتا وہ ان بتوں کو چھوڑ نہ دیتے، وہ اللہ کو نہ پکارتے؟ جب وہ مصیبت دور ہو جاتی تو واپس ان بتوں کی طرف، واپس ایول فورسز کی طرف، واپس اس شیطان کی طرف نہ لوٹتے؟ تو آج بدقسمتی سے آج کا مسلمان کہلانے والا انسان کس ایمانی لیول پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین تو وہ ہیں، قد افلح المؤمنون. پوری سورۃ المؤمنون کا ابتدائی رکوع دیکھ لیں، مومنین کی صفات ہیں. وعباد الرحمن، عباد الرحمن سورۃ الفرقان میں ہم ان کی صفات پڑھ کے آئے. ہم سورۃ الانفال میں مومنین کی صفات آغاز میں پڑھ کے آئے. ہم سورۃ البقرہ کے آغاز میں متقین کی صفات پڑھ کے آئے. ان میں سے کون سی صفت ہمیں پائی جاتی ہے جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ تو وہ خاتون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اس نے فوراً کلمہ کا ورد کرنا شروع کر دیا. اور زلزلہ کے دوران وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے آپ بھی اپنے گھروں میں ورد کریں. اللہ اکبر! کیا زلزلے کے وقت ہی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے؟ تم کام کیا کر رہی ہو میری بہن؟ اور جب زلزلہ آیا تم اللہ کو یاد کر رہی ہو. اور اس چیز کو میں اور آپ بھی جانتے ہیں. کیا زلزلہ تھم جانے کے بعد اگلے دن سے وہ میوزیکل شو رک گیا ہوگا؟ کیا سچی توبہ نصیب ہو گئی ہوگی وہ پورے سٹاف کو؟ کیا اس چینل نے تمام حرام کاموں کو روک دیا ہوگا؟ کیا اس ہوسٹ نے توبۃ النصوح کر لی ہوگی؟ نہیں، نہ ان کرنے والوں نے توبۃ النصوح کی، نہ ویورز نے کی، نہ انہوں نے کی، نہ ہم نے کی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک شخص اگر کوئی کام کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، کوئی برا فعل کرتا ہے، وہ اس کو سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے، وہ اپنے دین کے مذاق اڑانے میں، انسنس ماہ رمضان المبارک ہے اور یہ ویڈیو ریکارڈ، یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے ڈیورنگ رمضان الحمدللہ، اور سیکنڈ عشرہ جا رہا ہے. تو رمضان المبارک میں میمز بنائی جاتی ہیں نا، میمز کے ذریعے اپنی سحری، اپنی افطاری، اپنے روزے کے دوران کی کنڈیشن وغیرہ کا تمام کا ہم خود مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں، ہم خود اپنے دین کا مذاق بنانے والے ہیں. تو کسی دشمن سے کیا گلہ کرنا؟ آج ہمارے اپنے ایمان کی لیول، ایمان کی حالت کیا ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے کوئی مذاق والی چیز اپلوڈ کی، اس نے تو گناہ کیا، پھر اس پہ جو 1,00,000 لائکس آئے یا ویوز آئے، اس پہ جو 1,500 کمنٹس آئے، وہ سب کرنے والے کون؟ ہم. اور میں ایک اور دکھ کی بات بتاتی چلوں کہ ارلی 2000 یہ جو سینچری ہے اس میں دیکھ لیا جائے تو پی ٹی وی، پاکستان ٹیلی ویژن پر ماہ رمضان المبارک میں بھی خاکے جاری کیے جاتے تھے، جن کو عام الفاظ میں ڈراماز بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ اصلاحی ڈرامے ہوتے تھے. ان میں سے ایک نے مجھے آئی اسٹل ریممبر، یہ راہ مشکل نہیں، کہ ٹائٹل سے ایک پلے لگتا تھا، اور میں تفسیر کلاس میں اس کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ میں اس پلے کو دیکھتی بڑی ہوئی ہوں. اور وہ ایک دفعہ تو وہ نیولی براڈ کاسٹ انہوں نے کیا نا، سیکنڈ رمضان اسی کو ریپیٹ کیا گیا، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ. پھر اگلے رمضان تو ہم ہر ماہ رمضان شام کو، رات کو 7:30 یا 8 کے قریب وہ لگتا تھا پلے، ہم شوق سے سارے بچے دیکھتے تھے کہ آج ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، اور وہ سارا نیکی کو پروموٹ کرنے کے لیے پلے تھا. آج کے دور میں فحاشی پر مبنی پلیز پورے ماہ رمضان مبارک کے حساب سے ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پہ ویورشپ آتی ہے. ویورشپ کو دیکھتے ہوئے گناہ کرنے والے مزید ایسے کے پروجیکٹس کو سائن کرتے ہیں، پروجیکٹس ریڈی کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو ویورشپ ملتی ہے، اور وہ ہم سے ملتی ہے. ہم آوے کا آوا ہی بگڑے ہوئے بصیت امت. تو ہم کسی گناہ کرنے والے کو برا کیوں کہیں جب کہ ہم اس کو کسی نہ کسی وے میں اپریشیٹ کرنے والوں میں سے ہیں؟ وہ نہ کریں جب انہیں ویورشپ نہ ملے، وہ کہہ لیں کہ ان کو تو پیسہ چاہیے، ان کو تو فیم چاہیے، وہ نہیں مل رہا تو وہ کس کام کی پروڈکشن؟ اور وہ مل رہا ہے تو وہ اگلے رمضان اور جوش و خروش سے آتے ہیں اور ہم ان کو اور ویورشپ دیتے ہیں. پھر اگلے ماہ رمضان اور وہ زور و شور سے آتے ہیں اور ہم ان کو اور ویورشپ دیتے ہیں.
میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں یہاں پر. میں ریسنٹلی الحمدللہ میں اتنا ٹی وی نہیں دیکھتی، تو میں ریسنٹلی ایک ایڈ کے تھرو میری نظروں سے ایک ایڈ گزرا، اور وہ یہ تھا کہ ہر سال ماہ رمضان المبارک کی طرح اس سال بھی آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں فلاں چینل کا نام لے کے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ والا ڈرامہ لے کر آ رہے ہیں. تو اس نے پہلے گزشتہ 4-5 سالوں کے اپنے جو ٹی وی ڈرامے ہیں وہ گنوائے، اور جو اس سال نیو آ رہا ہے اس کو اس کا نام لے کے انٹروڈیوس کروایا عوام کے ساتھ کہ ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں. یہ رمضان المبارک آنے سے پہلے کی بات، یہ 2023 ہے. سو وی کین سے کہ مطلب تقریباً آج سے 15 یا 20 دن پہلے. تو میں دنگ رہ گئی کہ اب اس طرح سے ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے اپنے پلیس کی. اور کیا عوام الناس، یقین کیجیے الحمدللہ دل میں میرے تو دکھ کی کیفیت تھی کہ یہ ہمارے آج میڈیا کا حال ہے، اور یہ ہمارے روزوں کا حال ہے، یہ ہمارے ایمانی لیول کا حال ہے کہ ہم لوگ کن کاموں میں پڑ گئے ہیں. کبھی گیم شوز لگ رہے ہوتے ہیں، ہم ان میں مصروف ہیں، کبھی ٹی وی ڈراماز لگ رہے ہیں اور ان میں بھی کوئی ٹاپک نہیں ہے، ہم ان میں مصروف ہیں. تو آ جا کے اسی آیت پہ آ کے سٹے کریں نا، تو معلوم ہو جائے گا یہ کیا پہلے لوگوں کی کہانی ہے. قرآن نے جو کفار کا یہ رویہ لکھا یہاں پر قرآن کریم میں مینشنڈ ہے، کیا آج کے مسلمان کہلانے والے لوگوں کا یہ رویہ نہیں ہے؟ ہر لحاظ سے اس آیت کے ساتھ ریلیٹ کریں. اور پھر اب کیا فرما رہا ہے رب العالمین؟ فرماتا ہے کہ لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون. رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کریں. یعنی اگر اس آیت کو دیکھا جائے پیچھے سے کہ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب انہیں خشکی کی طرف رب العالمین نجات دے دیتا ہے، بچا لاتا ہے، تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کریں اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں، تو ان قریب جان لیں گے. تو ابھی جس طرح میں نے مثال دے کر واضح کیا اس بات کو کہ زلزلہ آیا تو کلمہ طیبہ کا ورد، زلزلہ ہٹا تو اپنی روٹین میں واپس. رب فرما رہا ہے لیتمتعوا، اٹھا لو فائدہ، دنیاوی اعتبار سے جتنا اٹھانا اٹھا سکتے اٹھا. یعنی یہاں پر مقصد جو ہے وہ کفار مکہ کی اگر بات کی جائے تو کفار کو ڈرانا اور دھمکی دینا ہے کہ اپنے کفر کی وجہ سے جو تم دنیاوی نعمتیں اور لذتیں حاصل کر رہے ہو کر لو، لوٹ کر تو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، فسوف یعلمون، تم ان قریب جان جاؤ گے. اور پیچھے سے جو آپ کو ساؤنڈ آ رہا ہے وہ ماشاءاللہ بارش کا ہے، اور شاید یہ آپ کو تھوڑا سا ڈسٹورشن سی فیل ہو ساؤنڈ کے اندر، لیکن آپ کو اسی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. بارش کے دوران میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں. اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے، اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین امن و امان والی بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. امن والی زمین سے مراد حرمن آمنن سے کیا مراد ہے؟ مکہ مکرمہ حرم. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے. کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ اور انہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے. بہت پیاری آیت ہے. اور جنہوں نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو ہمارے راستے کی طرف کوشش کرتا ہے ہم انہیں راہ ضرور دکھاتے ہیں. تو مراد کیا ہے یہاں پر؟ رب العالمین فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرے. تو ہم اس آیت کے درمیان جو ہے نا وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت اور گمراہی، تو پھر ہم دعا کیوں کریں؟ ہم طلب کریں یا نہ کریں، یا یہ جس کے نصیب میں ہو مل جاتی ہے. رب العالمین نے پھر اس کو مزید انہی آیات کے تھرو قرآن کریم میں ایکسپلین بھی کیا، وما یضل بہ الا الفاسقین. ہاں، گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو حد سے بڑھنے والے نافرمان ہوتے ہیں. اور اس آیت میں دیکھیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میری راہ میں، جو ہماری راہ میں، جو ہمیں تلاش کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ہمارے راستے میں ہمیں تلاش کرنے کی، حق کو تلاش کرنے کی، لنہدینہم سبلنا. دیکھیں نہدینہم سے پہلے لام لگایا گیا،
ان قریب، جلد، یقیناً، اور لنہدینہم کے معنی تاکیدی کے بھی ہیں، یعنی ضرور ہم انہیں اپنی طرف کا رہنمائی کرتے ہیں، اپنی طرف راستہ دکھاتے ہیں۔ اور یہاں پر مراد جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپتھ ہے اس آیت میں، کہ انسان رب العالمین کی طرف کوشش کرے، حق کو پانے کی کوشش کرے، قرآن سیکھنے کی کوشش کرے، سچ بولنے کی کوشش کرے، کسی بھی اس امر پر قائم رہنے کی، ثابت قدم رہنے کی کوشش کرے جس پر رب العالمین نے قائم رہنے کا حکم دیا ہے، ممنوعات سے رکنے کی کوشش کرے۔ رب فرماتا ہے کہ ہم ضرور لنہدینہم سبلنا، ہدایت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی فینا کے جو لفظی معنی ہے نا یہاں پر، والذین جاہدوا فینا، لفظ بڑا ہی غور طلب ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس جہاد اور اس کوشش میں جو تم اپنی محنت اور جد و جہد کا سامان کر رہے ہو نا، اس لیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو یاد رکھنا اگر تمہاری محنت اور طلب سچی ہے تو ضرور تمہیں راستہ مل جائے گا، اور اگر اس میں ذرہ برابر بھی فتور آ گیا یا کھوٹ آ گیا تو پھر گلہ مت کرنا کہ تلاش تو کیا تھا ملا نہیں۔ ہاں تمہاری نیت میں کہیں، تمہاری کوشش میں کہیں کمی آ سکتی ہے، اور کمی ممکن ہے، اور جب کبھی تمہیں تمہارا راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو ضرور اپنے عمل میں کہیں نہ کہیں فلاح کا، کہیں نہ کہیں بہتری کا ذریعہ تلاش کرو، کہ کہیں میرے اندر کمی ہے، میرے عمل کہیں نہ کہیں سے ناقص ہے جو میں اب تک کامیاب نہیں ہو رہا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو وہ ظالم نہیں ہے، رب العالمین فرماتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ رب فرماتا ہے میں ظلم نہیں کرتا، انسان خود ظالم ہوتا ہے اپنے اوپر۔ اور پھر رب العالمین یہ بھی فرماتا ہے کہ تم کوشش کرو، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ جو ہے وہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ جو ہے وہ اس کے راستے میں جو اس کی طلب کرنے والے ہیں، جو جہاد کرنے والے ہیں اس کی طرف، ان کے ساتھ ہے، ان کو راہ دکھاتا ہے، اور ان کے ساتھ مل کر ان کی اسٹرینتھ ہوتا ہے۔ اور جب وہ اللہ ساتھ ہو تو قرآن کی وہ آیات نازل ہوتی ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ اکبر، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔